آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرنگ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، اس کے بعد آج ایک ویڈیو ہے، یہ ولاگ جس میں بنانے جا رہی ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کی سرجریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے۔ ٹیکنالوجی روز بروز اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آنے والے عرصے میں، یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کری، یہ ایک فیکٹ ہے، آنے والے عرصوں میں جو ہماری کاریں ہیں، جو ہم زمین پہ جس پہ ٹریول کرتے ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ کاریں اڑیں گی۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے سفر کر سکیں گے، اور یہ ممکن ہو سکے گا۔ آج تو اگر یہ چیزیں اویلیبل بھی ہیں تو بہت کوسٹلی ہیں، عام انسانوں کی پہنچ سے بے حد دور ہیں۔ اب میں خبر کی طرف آتی ہوں تو دو خبریں ہیں۔ پہلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ سرجریز پہلے بھی کی جاتی تھی، یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار کی گئی ہے۔ اب بچوں میں نقص ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے بچوں میں نقص ہوتے ہیں، یہ ایک خبر ہے۔ پہلے تو یہ کہ بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر سرجری کی گئی، اور دوسری یہ کہ بچے کی ایک بچی تھی تقریباً 4-5 سال کی، آپ تصویر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے، اس بچی کا پاؤں الٹا تھا۔ اب اس کی سرجری کی گئی، اور یہ ایسا نقص تھا جو بہت مشکل سے ہی اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب الٹے پاؤں کے ساتھ یہ لڑکی پیدا ہوئی، اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ بچوں میں سے کوئی ایک بچہ اس پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بہت کم ریشو ہے ان چیزوں کی، مگر ماہرین کے بیان کے مطابق یہ جو بچی ہے، اس کا نام وکٹوریا ہے، اس وکٹوریا کی جو بیماری تھی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی دائیں ٹانگ، سیدھے ٹانگ کی ایک جو ہڈی تھی وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھی اس کے پاؤں میں، اور جو بائیں ٹانگ میں جو اس کی ہڈی تھی، شین بون نامی ہڈی تھی یہ۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ شین بون ہوتی کون سی بون ہے، تو یہ گھٹنے کے جو نیچے والی ہڈی ہوتی ہے، اس کو شین بون کہتے ہیں، پاؤں سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے۔ تو وہ بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ بچی کی یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے والدین شدید قسم کے پریشان تھے۔ آخر بچوں میں ایک قسم کا عیب مانا جاتا ہے ہم لوگوں میں تو، اور یہ 8 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے، ان کی یہ ٹیم تھی، ان سے ان لوگوں نے رجوع کیا، اس کے والدین نے، وکٹوریا کے والدین نے۔ اور اب ان ڈاکٹروں سے جب ان لوگوں نے رجوع کیا تو ان ڈاکٹروں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اس بچی کی جو ٹانگ ہے وہ کاٹی جائے گی۔ والدین بے حد پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جو ایک اسپیشلسٹ تھا، اس نے یہ رائے دی کہ جو اعضاء کی جو تشکیل نو میں مہارت وہ رکھتا تھا، وہ بڑی ماہر ڈاکٹر تھا، اس نے وہ بچی کو لے کر اس کے پاس پہنچے، اس کی ٹانگ کو دکھایا گیا اس ڈاکٹر کو، تو اس ڈاکٹر نے اس کی دائیں ٹانگ کا جو مڑا ہوا حصہ جو تھا اس کو آپریشن کے بعد الگ کر دینا تھا۔ اب اس ڈاکٹر نے آپریشن بڑی مہارت سے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا، اور یہ کامیاب آپریشن ہوا، اور وہ بچی اب بالکل نارمل ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر حیرانگی ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، خبر میں یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے۔ پہلے تو لوگ جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپریشن ممکن بنایا جاتا ہے، لیکن اب یہ ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی سرجری کی گئی، پہلے بچوں کے سر کی، اس کے بعد دماغ کی، دل کی، اسی طرح سے مختلف سرجری ہیں جو پیٹ کے اندر سر انجام دی گئی۔ اور یہ تک میں آپ کو بتاؤں، جو یہ سرجری انہوں نے سر انجام دی ہے، یہ انہوں نے بغیر کسی کٹ کے سر انجام دی۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی انہوں نے ایک سرنج داخل کی، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ آپریشن پورا بالکل کامیاب آپریشن کیا۔ اب خبر یہ ہے کہ اس آپریشن سے پہلے کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ آپریشن کر چکے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے سرجری کی، اس کو یوٹرو سرجری بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے وہ CNN نے رپورٹ کی ہے۔ CNN بہت بڑا ادارہ ہے رپورٹنگ کے لحاظ سے۔ اس نے بتایا کہ رواں سال، اسی سال ہی مارچ کے مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ اب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو بچہ تھا اس کو ماں کے پیٹ میں ہی وین آف گیلن میلفارمیشن نامی مسئلے کی نشاندہی ہوئی تھی، جس کے مطابق دماغ میں خون کی جو ترسیل کا جو سنگین اس کو مسئلہ تھا۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں میں تو اس مسئلے کی وجہ سے بچے کے دل اور پھیپھڑوں سمیت دیگر اعضاء کو خون کی مناسب جو فراہمی تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب یہ دماغ سے جسم کے دیگر حصوں میں خون درست انداز میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔
اب اس مسئلے کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. ایون یہ ڈاکٹرز یہ تک کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی کافی ایسے سمجھ لیں. اب اس طرح کے کیسز میں 30 سے 40% جو چانسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بچے پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں. اب اسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیدائش کے بعد بچوں کو. اب بچے کو جو دماغی زخم ہونے کے علاوہ دل کی سنگین مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان کی پیدائش کے بعد. اس لیے اس کا آپریشن ماں کے پیٹ میں ہی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. ماہرین نے ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے یوٹرو سرجری کی، جس کے تحت بچہ صحت یاب ہو گیا اور چند دن بعد ہی اس کی پیدائش ہوئی اور وہ صحت مند بچے کے طور پر پیدا ہوا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں تو یہاں پہ ماں کے پیٹ کو کوئی کٹ نہیں لگایا گیا، کچھ نہیں ہوا، صرف اور صرف سرجری کے لیے جدید ترین اور پیچیدہ طریقہ اختیار کیا گیا اور سرنج کے ذریعے ہی اس آپریشن کو کامیاب بنایا گیا. خیر، جتنے روز بروز وقت گزرتا جا رہا ہے، سال گزرتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی بے حد اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہو سکتا ہے. آنے والے سالوں میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو انسان ہم سے میلوں دور بیٹھے ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، کہ ہم ان کو اپنے سامنے ایزیوم کر سکیں گے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں پہ میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ویڈیو کالز کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ وہ سامنے موجود ہوگا، وہ شخص، اس کو ہم دیکھ پا رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے. تو یہ تھی ساری ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.